السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کل کے دور کی ایک اہم چیز ہے مرر یعنی کہ شیشہ۔ آج کل کے دور میں شاید سب لوگ کے دن کی شروعات خود کو سنورتے ہوئے شیشے میں دیکھ کر ہی ہوتی ہے، پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ شیشہ کب اور کیسے ایجاد ہوا؟ اس کے لیے چلتے ہیں 8000 BC کے دور میں۔ جدید دور کے فیکٹری میں تیار شدہ شیشوں سے پہلے لوگ اکثر اپنا عکس ندی اور دریاؤں وغیرہ میں دیکھتے تھے۔ ہاں، پانی میں عکس تھوڑا ڈگمگا تو جاتا تھا، پر اس دور میں یہ بھی کسی غنیمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ تب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے وہ خود کو دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہاتھ میں پکڑے جانے والا شیشہ 8000 BC میں ایجاد ہوا۔ یہ شیشہ آبسیڈین پتھر کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ آبسیڈین پتھر آتش فشاں کے اندر پایا جاتا تھا اور پہلی دفعہ کینیا میں اس کو برتن وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ جب اس سٹون کو تراش کر اچھے سے پالش کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں بہت خوبصورت عکس دکھائی دینے لگا اور ایسے دنیا کا پہلا شیشہ بنایا گیا۔ پر رنگ میں کالے ہونے کی وجہ سے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اکثر کالا جادو کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے لگے اور یہ شیشہ محض کالے جادو اور کالی طاقتوں کے ساتھ جڑ کر رہ گیا۔ اس شیشے کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ یہ وزن میں بہت بھاری تھا اور یہ قیمت میں بہت زیادہ مہنگا تھا۔ اس کو ہر کوئی نہیں خرید سکتا تھا۔ پیتل کے بنائے ہوئے شیشے پہلی دفعہ 2000 BC میں چائنا میں دیکھے گئے اور 2900 BC میں مصر میں دیکھے گئے۔ ان شیشوں میں کچھ خاص نہیں تھا، بس چھوٹے پیتل کے ٹکڑے جن کو ڈسک کی شکل دی گئی تھی اور ان کو پالش کیا گیا تھا۔ ان کے اوپر انتہائی خوبصورت لکڑی کے یا لوہے کے ہینڈل ہوتے تھے۔ آبسیڈین مرر کی طرح یہ بھی بہت مہنگے ہوتے تھے اور ان کو وہی لوگ خریدتے تھے جو ان کو افورڈ کر سکتے تھے۔ اصلی شیشے کی ایجاد دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اور آگے جانا پڑے گا، یعنی 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان میں۔ اٹلی کے جزیرے مورانو اور وینس میں وینیشین مرر ایجاد کیا گیا۔ ان کو مورانو گلاس مرر بھی کہا جاتا تھا۔ ان کو شیشوں کی سب سے بہترین قسم سمجھا جاتا تھا۔ یہ شیشوں کے ٹکڑے اور مرکری سے تیار کیے جاتے تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو شیشوں پر سلور اور ایلومینیم کی کوٹنگ کی جاتی ہے، پر اس دور میں شیشوں پر مرکری کی کوٹنگ کی جاتی تھی جو ان کو عکس دکھانے کی خصوصیت بخشتی تھی۔ پر جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ مرکری میں زہر پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے استعمال کو تھوڑا خطرناک ضرور سمجھا جاتا تھا۔ اب ہم 17ویں صدی میں چلتے ہیں۔ 1700 میں شیشوں کو سائنس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کو ایک ٹیلیسکوپ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا، جو کہ ظاہر ہے بہت مہنگی تھی۔ اس کو ٹیلیسکوپ کا مرر بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب ہم 1800 میں چلتے ہیں۔ اس دور میں وہ شیشہ ایجاد ہوا جو کہ آج کل ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ 1835 میں جسٹس وان لی بیگ نے سلور کو استعمال کیا مرکری کی جگہ شیشے کی کوٹنگ کے لیے، جو کہ آج کل استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ کانچ اپنے آپ میں عکس دکھانے کی خصوصیت نہیں رکھتا، اس لیے سلور کی کوٹنگ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ شیشے کو شیشہ بنانے کے لیے سب سے اہم انتخاب ہے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ گلاس شیٹس سلیکا کی بنی ہوتی ہیں یا پھر کوارٹز کی۔ شیشہ بناتے ہوئے سلیکا کو پگھلایا جاتا ہے اور اس کو شیٹس میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ سلور کو ابالا جاتا ہے اور شیشے پر اس کی کوٹنگ لگائی جاتی ہے، یا بعض اوقات سلور اسپرے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کے انسٹرومنٹس موجود ہیں۔ سلور کی کوٹنگ کے بعد ان کو ایک حفاظتی تہہ سے مکمل کیا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کا عکس بالکل صحیح سے دکھا سکے۔ اگر یہ کوٹنگ نہ لگائی جائے تو یہ آپ کے عکس کو صحیح سے نہیں دکھاتا، کبھی آپ کو چھوٹا تو کبھی موٹا دکھاتا ہے۔ یہ شیشے سرکس کی زینت تو بن سکتے ہیں، لیکن عام زندگی کے استعمال کے لیے ہمیں اس شیشے کی ضرورت ہے جو ہماری شکل ہو بہو ویسی ہی دکھا سکے جیسی ہماری شکل ہے۔
जदीद दौर के फैक्ट्री के तैयार शुदा शीशों पर अब अक्सर सिल्वर की जगह एल्यूमिनियम की कोटिंग इस्तेमाल की जाती है और ये डायरेक्टली ग्लास पर अप्लाई की जाती है। ये कोटिंग सिल्वर की कोटिंग से भी कदरे बेहतर है। ये हमारे अक्स को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब तर होकर दिखाती है। तो नाजरीन, ये थी शीशों की हिस्ट्री। ऐसे इस शीशे ने ऑब्सीडियन मिरर से लेकर वेनिशियन मिरर से लेकर सिल्वर मिरर और फिर एल्यूमिनियम मिरर तक का सफ़र तय किया और फिर फैक्ट्री से तैयार होकर आपके कमरों और आपके घरों में पहुंच गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ऐसी मज़ीद वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा अपनों के साथ रहें और सबका ख्याल रखें, क्योंकि इससे बढ़कर और बनी नौ इंसान के लिए क्या चीज़ कारआमद हो सकती है। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों।